ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اعلیٰ حضرت زندہ باد ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام 360 ایپ سے کنز الایمان پڑھنا کیسا؟ پتہ نہیں اس کا ڈیولپر سنی ہے یا نہیں۔ اسلام 360 ایپلیکیشن سے کنز الایمان پڑھنا، دیکھیں اسلام 360 غالباً یہ وہابیوں کی طرف سے بنایا گیا اپلیکیشن ہی ہے، جس کے ابھی کچھ وقت پہلے میں نے ایک دو ویڈیو کلپ دیکھی بھی تھی، کیونکہ میں نے اس کا دیکھا نہیں ہے اپلیکیشن کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن غالباً یہ وہی ہے۔ تو اس قسم کا اپلیکیشن کہ جس کے اندر جو ہے بد مذہب کی طرف سے مواد ڈالا گیا ہو، بد مذہب کی طرف سے اس کے اندر کتابیں یا دینیات کو ایڈ کیا گیا ہو، تو یقیناً اس کے اندر اپنے مفاد کی چیزیں جو ہے رکھی گئی ہوں گی، اور لوگوں اور بزرگان دین کے جو معاملات ہیں یا جو حدیث کی صحیح شروعات ہیں یا جو قرآن پاک کی صحیح تفاسیر ہیں، ان کو یقیناً چھپایا گیا ہوگا۔ اب ایسے میں پھر بات گھوم کے وہی آتی ہے کہ عوام اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بتائی گئی چیزیں وہ بالکل صحیح ہیں یا اس میں جو چیز لکھی ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو اسی طرح اسلام 360 اپلیکیشن سے بچنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ موجود ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہی سنا ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہد دکھائے زہر کھلائے ڈائن دنیا شوہر کش۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، لبھانے کے لیے اور یہ میسیج دینے کے لیے کہ ہم جو ہے اس چیز میں بلیو نہیں کرتے اور جو ہے اسلام اور شریعت ایک ہے، تو اسی لیے ہم جو ہے نا میل جول رکھ کے چلتے ہیں، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اسلام اور شریعت ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمارا تعلق کسی سیکٹ سے نہیں ہے، کسی فرقے سے نہیں ہے، یہ بالکل کھلا جھوٹ ہوتا ہے ہر فرقے والے کی طرف سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے سے اس کا جڑاؤ ہوتا ہی ہے۔ جس طرح ایک حق پر جو ہے اہل سنت و جماعت ہے، تو اسی کا تعلق جس کو سنیت کہتے ہیں آج کے دور میں اس کو بریلویت کہتے ہیں۔ اس کے سوا ہر شخص جو ہے وہ دعویٰ تو یہ کر سکتا ہے کہ شاید ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے، لیکن اس کا آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں، اس کے آپ بزرگوں کو چیک کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے سے جڑا ہوا ہی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اسلام 360 یا باطل فرقے کی طرف سے کسی بھی قسم کا اپلیکیشن ہو، اس میں اگرچہ کسی سنی عالم کا کوئی بیان یا تقریر یا کوئی ریٹن میٹر اس کے اندر ڈالا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس اپلیکیشن کو نہیں سننا چاہیے، نہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اول تو اس سے جو ہے ان کو پروموشن ملتی ہے، ان کے اپلیکیشن چلانے کا مقصد بھی اپنے اپلیکیشن کو عام کرنا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کے اندر یعنی بد مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کا اپلیکیشن شیئر کرتے ہیں، ان کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس چیزوں کی ضرورت تب پیش آئے گی جب آپ کے پاس کوئی سنی اس طریقے کے اپلیکیشن دینے والے موجود نہیں ہیں، مگر الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو اپلیکیشن مل جائیں گے کہ جو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ، کنز الایمان وغیرہ اور دوسرے سنی کتابیں اس کے اندر آپ کو اپلیکیشن میں مل جائیں گی۔ تو ایسی لائبریری موجود ہیں، اور اگر آپ کو کنز الایمان ہی پڑھنا ہے تو دوسرے اپلیکیشن سنی ڈیولپر کے اپلیکیشن موجود ہیں، تو ان سے پڑھ لینا چاہیے، بد مذہب وہابی کے اپلیکیشن سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کنز الایمان پڑھیں گے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ بعد کنز الایمان آپ اس میں کوئی اور سی بک بھی پڑھنے لگیں گے، کوئی اور سی حدیث بھی پڑھنے لگیں گے، اور جب آپ دیکھیں گے حدیث پاک پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا متن یا پھر اس کی جو شرح انہوں نے کی ہوئی ہوگی وہ اپنے مرضی کے مطابق، اس کے فوائد اپنی مرضی کے مطابق لکھے ہوئے ہوں گے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو جو ہے یہ دقت کا سامنا ہوگا باتوں کو سمجھنے کے لیے، اور باتوں کو آگے فارورڈ پھر آپ کریں گے تو اس سے آپ کے اعمال اور عقیدہ جو ہے وہ دونوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے اپلیکیشن 360 سے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار